السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر احمد کے ساتھ۔ آج کے پروگرام میں ذرا بات کرتے ہیں کہ کس انداز سے موجودہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ نے سب کچھ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ جنگ بہت ڈرامائی انداز میں شروع ہوئی اور اب اس کا اختتام بھی ڈرامائی انداز میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جنگ کب شروع ہوئی، کیوں شروع ہوئی، شاید اس کو کوئی بھی نہیں جان سکتا، اور اب یہ جنگ جس انداز سے ختم ہو رہی ہے اس کو بھی لے کے بہت سے سوالات موجود ہیں جن کے جوابات شاید کبھی کسی کو نہیں مل سکیں گے۔ یہ جنگ ختم بھی ہوگی یا نہیں، یا ملتوی ہوگی، یہ بھی ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ذرا نظر ڈالتے ہیں کہ اس جنگ نے اس انسانی جنگی تاریخ کو کیسے تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس سے پہلے ماضی میں اگر بات کی جائے تو بہت سی جنگیں لڑی گئیں، بہت سی جنگیں ہوئیں، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، ایٹمی نیوکلیر جنگیں ہوئیں، استعمال کیا گیا نیوکلیر کا۔ لیکن شاید یہ وہ جنگ تھی جس نے جنگ کی تاریخ کو، جنگی ڈاکٹرائن کو، وار ڈاکٹرائن کو جو پڑھائی جاتی رہی، سکھائی جاتی رہی، سالہ سال سے سمجھائی جاتی رہی، اس کو بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا۔ کیا ہوا اس جنگ نے؟ ایسا کیا کر دیا کہ اس جنگ کے بعد اب جنگ لڑنے کا انداز آنے والے دنوں میں بالکل تبدیل ہوگا؟ ایران نے آخر ایسا کیا کر دیا اس کے بعد ایران نے دنیا کی سپر پاور کو اپنے گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا؟ اور ایسا کیا ہوا کہ امریکہ مجبور ہے کہ ڈائیلاگ کیے جائے؟ یہ جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ دراصل ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی۔ یہ جنگ اصل مذہبی جنگ تھی جس کا اظہار خود امریکی صدر نے کیا۔ یہ جنگ دراصل اس لحاظ سے بڑی جنگ تھی کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان یقینی طور پہ ایک سالہ سال پر محیط صورتحال ہے، ایک سچویشن ہے جس کی وجہ سے یہ جنگ ہر کچھ عرصے بعد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ امریکہ نے ہر بار اسرائیل کا ساتھ دیا، بھرپور ساتھ دیا، اس بات کو جانے بغیر کہ اسرائیل کا موقف کتنا درست اور کتنا غلط ہے۔ اسرائیل جہاں پہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ لیے بیٹھا ہے تو وہاں پہ ایران اس بات کا بھی تعین کر چکا ہے کہ وہ اسرائیل کو اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب کسی بھی صورت نہیں ہونے دے گا، اور فلسطین کی آزادی کو اس ساری صورتحال سے جوڑ دیا گیا۔ جب یہ جنگ شروع ہوئی تو یقینی طور پہ اسرائیل کی خواہش تھی جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہو تو امریکہ اس کے ساتھ ہو اور امریکہ اس جنگ میں شامل بھی ہو جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی رفقا نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات پہ آمادہ بھی کر دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو اس جنگ میں جھونک دے، جو کہ شاید ان کی کبھی تھی بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایپسٹین فائل کا ایک سکینڈل آیا جس کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ مجبور ہوئے کہ اس جنگ کا حصہ بنتے، اور یہی وجہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کوئی اور آپشن موجود نہ تھا کہ اگر وہ مزید صدر کے طور پہ برقرار رہنا چاہتے تھے تو وہ اس جنگ کو شروع کرتے اور ایران کے اگینسٹ اسرائیل کا ساتھ دیتے۔ اس حد تک ساتھ دیتے کہ نہ صرف دفاعی طور پہ ساتھ دیتے بلکہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے بھی آگے نظر آتے۔ ایران کے پاس اگر بات کی جائے تو کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں، کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں، کوئی ایسی بڑی فوج نہیں، کوئی ایسی بڑی ایئر فورس نہیں، کوئی ایسی بڑی آبی فورس نہیں۔ مطلب ایران کے پاس نہ سب مرینز ہیں، نہ کوئی پانی کے بڑے بڑے جہاز ہیں، نہ کوئی ایسی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، نہ کوئی F-35 جہاز ہیں، لیکن دوسری جانب یہ سب کچھ تھا۔ یہ سب کچھ شاید سب سے بڑھ کے تھا۔ امریکہ کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، اسرائیل کے پاس لیٹسٹ ٹیکنالوجی، نہ صرف یہ ٹیکنالوجی کہ وہ دنیا کے کسی بھی ملک پہ جا کے اٹیک کر سکتے تھے، بلکہ یہ ٹیکنالوجی بھی کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے تمام تر حملوں کو ناکام اور ناکارہ بنا سکتے تھے۔ امریکہ اپنے دفاعی نظام، وہ کوئی بھی اس کا نظام ہو جس کو تھاڈ کہا جاتا ہے یا دیگر نام دیے جاتے ہیں، جس کو آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، یہ سارے نظام اسرائیل کے پاس موجود تھے اور امریکہ نے اس میں اسرائیل کی بھرپور مدد کی۔ لیکن جب یہ جنگ شروع ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ڈرامائی انداز میں پہلے امریکہ نے ایران کی بڑی قیادت کو نشانہ بنایا، ایران کے ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جہاں پہ مبینہ طور پہ کہا جا رہا تھا کہ وہاں پہ یورینیم کی افزودگی کا عمل جاری تھا اور وہاں پہ ایٹم بم بنانے کی تیاری کی جا رہی تھی، اور جو اگر بنا دیا جاتا تو اسرائیل کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا۔ سب سے پہلے اس وجہ سے ایران کی ان تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا، اس کے بعد ایران کی بڑی اور اہم شخصیات کے اوپر حملہ کیا گیا جو کہ جنگی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ یہ اپنی نوعیت کا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا کہ دو ملکوں کی جنگ میں جو جنگ کی ابتدا تھی
وہ وہیں سے ہوئی جہاں پہ آپ ایک ملک کے بڑے سربراہ کو اور اس ایسے سربراہ کو جس کا مذہبی طور پہ بڑا اثر و رسوخ ہو، اس سربراہ کو اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو شہید کیا جائے۔ ایران کے ساتھ جب یہ ہوا تو ایران نے وہاں سے تصور تو یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید اب ایران مزید سروائیو نہیں کر سکے گا، اور اب ماضی میں جس طریقے سے کچھ حملے ہوتے تھے، کچھ ناکام سے حملے نظر آتے تھے، 100-200 راکٹس اور ایسے میزائلز فائر کیے جاتے تھے جو کہ شاید اسرائیلی حدود تک پہنچ بھی نہیں سکتے تھے، ایران نے اتنا ہی سمجھا جا رہا تھا کہ وہی کچھ کر سکتا تھا، لیکن ایران نے پوری دنیا کو ہلا کر دیا، چونکا کر دیا۔ ایران نے ایک بڑی حکمت عملی کے طور پہ پہلے ایسے ڈرونز اور میزائلز کا استعمال کیا جو کہ کم آمدن کے تھے، جس کے اوپر ایندھن کم لگتا تھا، جس کے اوپر بارود کم لگتا تھا، جس کے اوپر اخراجات کم تھے، اور ایران نے ان کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے ایک جو ڈیفنس میکینزم کا سسٹم تھا اس کو ناکارہ بنایا۔ اسرائیل نے بھرپور طور پہ ان کو نشانہ بنایا اور اس کو بڑا جشن منایا، لیکن شاید اسرائیل یہ بات نہیں جانتا تھا کہ دراصل ایران اس کی دفاعی کیپیسٹی کو انگیج کر رہا ہے، ایگزاسٹ کر رہا ہے۔ ایران نے اس کے بعد اپنا دوسرا بڑا حملہ شروع کیا جب اس بات کو دیکھ لیا گیا، سمجھ لیا گیا کہ اب اسرائیل کی دفاعی نظام میں وہ جو ایشوز ہیں وہ باہر آ چکے ہیں، وہ کمزور پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد ایران نے بڑے حملے کیے، ایران نے اتنے بڑے حملے کیے جو کہ اسرائیل کی تاریخ میں کبھی نہ سوچے گئے تھے، نہ تصور کیے گئے تھے۔ ایران نے اسرائیل کے بڑی اہم عمارتوں کو نشانہ بنایا، بڑے اہم شہروں کو نشانہ بنایا، اہم اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا، اور وہ تمام تر نشانے انتہائی سٹیک تھے، اور اس میں بال برابر بھی گنجائش نہیں موجود تھی کہ وہ ان حملوں سے بچا جا سکتا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں دو چیزیں ہوئیں، اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ ایک، دنیا کو ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی جو یہ سمجھی جاتی تھی کہ اتنی زیادہ جدید نہیں ہے، اس کے بارے میں اندازہ ہوا کہ ایران جدید میزائلز بھی تیار کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ بھی اندازہ ہوا کہ جو دفاعی نظام اسرائیل کا ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، وہ ریت کی بکھری ہوئی دیوار تصور ہوا، اور وہ اس انداز سے بکھرتا چلا گیا، وہ سمٹا ہی نہیں۔ اور اس کے بعد تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ ایران جب دل کرتا، جہاں دل کرتا اٹیک کرتا، اور وہ نشانے پہ لگتا۔ اس صورتحال کے بعد ایران اور اسرائیل کے ساتھ امریکہ کا ہونا یقینی طور پر اسرائیل کے لیے بڑی طاقت تو تھی، لیکن ایران جانتا تھا کہ کس انداز سے ان دو بڑی قوتوں کو اس طرف گھسیٹنا ہے، اس طرف لانا ہے، اور پھر انگیج کرنا ہے۔ ایران نے سب سے بڑا معرکہ جہاں انجام دیا وہ یہ تھا کہ اسرائیل کے جنگی جہاز F-15 کو نشانہ بنایا گیا، اور جب یہ نشانہ بنا تو پوری دنیا میں ہیڈ لائنز لگیں۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی جو کہ دفاعی اعتبار سے دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی مانی جاتی تھی، اس کے اوپر سوالات کھڑے ہونے لگے کہ ایران جس کے پاس ایسا کوئی ایئر ڈیفنس میکینزم موجود نہیں، ایسی کوئی ایئر فورس موجود نہیں، اگر وہ F-15 جیسی ٹیکنالوجی کو نشانہ بنا سکتا ہے تو پھر دنیا کی اگر کوئی بڑی جنگ ہو جاتی ہے، جیسے ہندوستان پاکستان کے درمیان ایک بڑی ایئر بیٹل ہوئی جس میں پاکستان نے ہندوستان کے 6 جہاز مار گرائے، اگر اس طرح کی کوئی جنگ ہوتی ہے تو کیا یہ جہاز کہیں ٹک بھی سکیں گے یا نہیں؟ آپ کو یاد ہو جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ ہوئی، ہندوستان نے پاکستان کے اندر ناکام سی ایئر اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، رہائشی علاقوں کو ٹارگٹ کیا، اور ایک رات جس دن انڈیا کے کہا جاتا ہے تقریباً 80 جہاز فضا میں موجود تھے، پاکستان کے تقریباً 30 سے 40 جہاز فضا میں موجود تھے، پاکستان نے ہندوستان کے 6 جہازوں کو لاک کیا، اور لاک کر کے وہاں پہ ان کو نشانہ بنایا اور بڑا سٹیک نشانہ لگایا۔ یہ جو جنگ ہوئی ایئر بیٹل پاکستان اور ہندوستان کے درمیان، اب تک انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ایئر بیٹل تھی، کیونکہ اس میں ہائی ٹیک جہاز کا استعمال کیا گیا، بھرپور ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا، اور اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ عام طور پہ جو نام بڑے اور درشن چھوٹے جن کو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مودی سرکار کہا کرتی تھی کہ رافیل ہوتا تو یہ نہ ہوتا، رافیل ہوتا تو وہ نہ ہوتا، ہم نے اس رافیل کو زمین بوس ہوتے دیکھا، ہم نے اس رافیل کے ملبے کو زمین پہ گرتے جلتے پڑتے دیکھا، ہم نے ان ہندوستانی پائلٹس کا غرور چکنا چور ہوتے ایک بار پھر سے دیکھا۔
اور یہ پہلی دفعہ نہیں تھا، پاکستان نے ماضی میں بھی یہ سب کچھ کیا، اور اس سے پہلے ابھینندن کا جس انداز سے پاکستان نے جب جہاز گرایا تب ہندوستان میں کہا گیا کہ کیونکہ یہ مگ تھا، یہ ایک پرانی ٹیکنالوجی تھی، ہندوستان نئی ٹیکنالوجی کی طرف گیا، نئی ٹیکنالوجی بھی ہندوستان کے کام نہ آئی، اور جس انداز سے اس جنگ نے ایک جنگی صورتحال کو تبدیل کر دیا، آج ایران کی طرف بھی یہی نظر آتا ہے۔ ایران نے ایک اور بڑا معرکہ بھی انجام دیا۔ ایران نے نہ صرف اسرائیلی F-15 کو نشانہ بنایا، بلکہ ایران نے امریکی F-35 کو بھی نشانہ بنایا، جو کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کا عامل ہے۔ امریکہ کا یہ جہاز دنیا کا سب سے جدید جہاز تصور کیا جاتا ہے بیٹل فیلڈ کے اعتبار سے۔ مطلب یہ وہ جہاز ہے جو کسی کی نظروں میں آئے بغیر کہیں بھی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے، بڑے بڑے ہتھیار لے جا سکتا ہے، اور ان ہتھیاروں کے ساتھ کسی کو بھی اپنا نشانہ بنا سکتا ہے۔ لیکن ایران نے بڑی مہارت اور چالاکی کے ساتھ ایک ایسا میکانزم ایجاد کیا جس نے اس F-35 کی آفادیت کو تقریباً ختم کر کے رکھ دیا، اور جب اس F-35 کو نشانہ بنایا گیا تو اس کا اعتراف خود امریکہ نے بھی کیا، اور یہ اعتراف یقینی طور پہ امریکی سٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ان شیئرز کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا جن کا تعلق دفاعی نظام سے، دفاعی ہتھیاروں سے تھا۔ ایران نے یہاں ثابت کیا کہ اگر جذبے کے ساتھ صحیح سمت میں اگر کوئی جنگ لڑی جائے، صحیح ڈیزائر، صحیح قوت کے ساتھ جنگ لڑی جائے تو یقینی طور پہ مدد ملتی ہے، اور اس کے لیے اگر آپ عدد کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کچھ کمتر بھی ہوں، تب بھی یہ جنگ آپ جیت سکتے ہیں۔ ایران نے جس انداز سے امریکہ اور ایران کو مفلوج کیا، وہاں پہ یہ بات رکتی نہیں تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا اعلان کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جہاں پہ ایک وقت میں یہ کہتے رہے کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، جہاں پہ وہ یہ کہتے رہے کہ اب ہم نے ایران کی تمام تر فوجی قوت اور قیادت کو ختم کر دیا، جہاں پہ وہ یہ کہتے رہے کہ اب ہمیں ایران سے کوئی خطرہ نہیں، وہیں پہ وہ پوری عالمی دنیا سے ایران کو ہرانے کی مدد بھی مانگتے رہے، اس کے اوپر کوئی ان کے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ شاید یہ امریکہ کی ایک مورل ڈیفیٹ تھی۔ یہ ڈیفیٹ امریکہ کے لیے اتنی بڑی تھی کہ امریکہ کو پھر اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمیں اس جنگ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے، اور امریکہ نے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک آخری نشتر بھی چلا دیا۔ امریکہ نے ایران کو دھمکی دی کہ اب ہم ایران کے بجلی گھر کو نشانہ بنائیں گے، اور جو اس کا ترسیلی نظام ہے اس کو تباہ کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے۔ یہ اعلان اتنا بڑا تھا کہ اس کے بعد تصور کیا جا رہا تھا کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو ایران کے پاس بچ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، دنیا بھر کی جو منڈیاں ہیں، مارکیٹس ہیں، وہ کریش کر جائیں گی، تیل کی قیمت آسمان تک پہنچ جائیں گی، اور یہی کچھ تصور کیا جا رہا تھا، کیونکہ اگر یہ اٹیک ہو جاتا تو یہ اٹیک بہت بڑا ہونا تھا، اور اس اٹیک کے نتیجے میں ایک بات کا جو خدشہ تھا کہ جو یورینیم ایران کے پاس موجود ہے، اگر وہ یورینیم کسی طور پہ اس میں لیکیجز ہو جاتی ہیں اور وہ کسی طور پہ فضا میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ بہت بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے اس خطے کے لیے۔ جب یہ اناؤنسمنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کی گئی تو ایران کی جانب سے جواب کا انتظار ہوا۔ ایران نے بڑی برق رفتاری سے جواب دیا۔ ایران نے کہا کہ اگر اس انداز سے کوئی کارروائی کی گئی تو ایران بھی جواب میں اسی طرز کی کارروائی کرے گا، اور جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں، امریکی بیسز موجود ہیں، وہاں پہ ایران اٹیک کرے گا، اور وہاں کی جو بجلی کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دے گا۔ اگر یہ ہو جاتا تو یہ دنیا کی تاریخ کا ایک ایسا سیاہ ترین دن ہوتا جس کی ریکوری میں نہ جانے کتنے لوگ اپنی جانوں کو گوا دیتے، اور نہ جانے کتنے ہی سالوں کی جو محنت انسانیت کی تھی، سائنس کی تھی، وہ کہاں پیچھے چلی جاتی۔ دنیا کے بہت سے ملک جو کہ آج ترقی یافتہ تصور کی جاتے ہیں، وہ سالہ سال پیچھے چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوتا کہ اب اس سچویشن سے کیسے باہر نکلا جائے۔ ایران کا یہ دھمکی دینا تھا، اور ایران کا یہ کہنا تھا کہ اب آبنائے ہرمز کو کسی طور پہ نہیں کھولا جائے گا، ایران آبنائے ہرمز سے جانے والے ہر جہاز کو نشانہ بنائے گا، اور وہاں سے گزرگاہ جو ہے اس کو مکمل طور پہ بند کیا جائے گا، اور ایران کے اوپر اگر اس انداز کا اٹیک کیا گیا تو ایران ہر اس ملک پہ اٹیک کرے گا جہاں پہ امریکی بیسز موجود ہیں۔ یہ ایران کا کہنا تھا، اور اس کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ وقت آیا جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیڈ لائن ختم ہونے والی تھی، تو وہاں سے یہ پیغام آ گیا کہ اب سیز فائر ہو سکتا ہے، اب
معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ شاید امریکہ بھی اس بات کو جان چکا تھا کہ یہاں سے اگر یہ بات آگے بڑھی تو یہ صورتحال بہت خوفناک ہو سکتی ہے اور اس سے کسی کو کچھ حصول نہیں ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ آلریڈی بڑی کرٹیسزم کا سامنا کر رہے ہیں، خود امریکہ میں ان کو لے کے بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے، ان کے فیصلوں کو لے کے بہت زیادہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ کیا اگر وہ یہ فیصلہ کر دیتے تو اس کے بعد ان کے پاس کوئی وے آؤٹ ہوتا؟ ڈونلڈ ٹرمپ جن کے اوپر خود ایک امپیچمنٹ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، کیا وہ سب سے باہر آ سکتے ہیں؟ یقینی طور پہ ایک مشکل معاملہ تھا۔ اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ ڈائیلاگ ہوگا، اب کہا تو یہ جا رہا ہے کہ سیز فائر ہوگا، لیکن ان سب کے باوجود آج بھی ایران پر اسرائیلی حملے جاری ہیں، اور جواب میں ایران بھی اسی نوعیت کے حملے تل ابیب پہ کر رہا ہے، اسرائیل پہ کر رہا ہے۔ یہ جنگ رکی نہیں ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ یہ ڈیمانڈ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ ایران اپنا یورینیم جو اس نے 60% تک اس کو مٹیریلائز کر لیا، اس کے اوپر کام کر لیا، وہ یورینیم امریکہ کے حوالے کر دے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایران اپنا میزائل پروگرام محدود کر دے اور اس کی رینج کو اتنا کر دے کہ وہ اسرائیل تک نہ پہنچ سکے۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ کی یہ ڈیمانڈ بھی ہے کہ آبنائے ہرمز کو بنا کسی روک ٹوک کے کھول دیا جائے، تاکہ دنیا بھر کی جو تجارت مفلوج ہو چکی ہے اور دنیا بھر کی معیشت ایک طریقے سے ایک بحرانی کیفیت میں آ چکی ہے، وہ اس بحران سے باہر آ سکے۔ دوسری جانب ایران نے بھی جواب در جواب دیا، اور ایران نے کہا کہ ہم اس صورت تک جنگ کو نہیں روکیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں تسلیم کیے جاتے، اور ان کے مطالبات بڑے کلیئر ہیں ڈے ون سے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک امریکی بیسز اس خطے میں موجود ہیں تب تک امن و امان نہیں ہو سکتا۔ ایران کا کہنا ہے کہ جب تک ایران اور امریکہ کے درمیان یہ صورتحال جنگ کی رہے گی تب تک وہ آبنائے ہرمز کو نہیں کھولیں گے، اور جب وہ کھولیں گے تو یہاں سے گزرے جانے والے ہر جہاز کے لیے ایک ٹیکس یا ایک وظیفہ منتخب کیا جائے گا۔ ایران نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنی جو دفاعی جو قوت ہے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جو دفاعی قوت ہے وہ دراصل اس کی جو دیگر استعمال کی چیزیں اس کے لیے ہے، نہ کہ ایک نیوکلیئر ری ایکٹر ایسا بنایا جائے جس کی وجہ سے ایران کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں کیا جنگ ہوگی یا نہیں، کیا یہ جنگ رکے گی یا نہیں، اگر یہ رک گئی تو کتنے عرصے رکے گی؟ یقینی طور پہ یہ سارے سوالات کے جوابات انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں ضرور دیں گے۔ لیکن یہاں ایک بات بہت اہم ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، اس میں پاکستان کا کردار بڑا ہی اہم ہے۔ اس وقت پاکستانی فیلڈ مارشل جناب سید عاصم منیر صاحب دونوں فریقین میں صلح کرانے کے لیے، میڈیٹ کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کی 2 اہم شخصیات اسلام آباد میں موجود ہیں، کیونکہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہے اس خطے میں جس پہ ایران نے اٹیک نہیں کیا، نہ اٹیک کرنے کی بات کی۔ یہاں شاید ایک بڑا فیصلہ ہو سکتا ہے، یہاں پاکستان نے اسلام آباد میں ایک بڑا ہی اہم فیصلہ ہوگا، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو یقینی طور پہ اس کا کریڈٹ پاکستان کو ضرور جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا اس بات کو پروپیگنڈا کر رہا ہے، رو رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان مکمل طور پہ آئسولیٹڈ ہے، اور یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے ہندوستان کے اعتبار سے۔ دیکھیں کہ دنیا کی اتنی بڑی جمہوری قوت، اتنی بڑی طاقت، معاشی طور پہ اتنی اپنے آپ کو مضبوط کہلائے جانے والی معیشت، نریندر مودی صاحب اپنے آپ کو بڑا لیڈر سمجھتے ہیں، تصور کرتے ہیں، لیکن آج دنیا کے بڑے اہم فیصلوں میں نہ ان کو مشاورت کے لیے بلایا جاتا ہے، نہ ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ ہندوستان کی ناقص فارن پالیسی اور آپریشن سندور کی ناکامی کا بڑا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان مکمل طور پہ عالمی سطح پہ آئسولیٹ ہو چکا ہے۔ جبکہ پاکستان نے جس انداز سے ہندوستان کو ایک بڑی جنگ میں ہرایا، شکست دی، اور پھر اس کے بعد جس انداز سے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا، اس نے پاکستان کو پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ جنگ رکتی ہے تو اس میں بہت جلد رکے، انسانی جانوں کا نقصان کم سے کم ہو، اور پاکستان کا کردار جیسے کہ اب تک مثبت نظر آیا ویسے ہی مثبت نظر آئے۔ لیکن کیا یہ جنگ رکے گی یا نہیں، ایک بڑا اہم سوال ہے، اس کو آپ کی طرف چھوڑے جاتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ آپ کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے۔